اعتراض کرتے ہیں، تم کہتے ہو نبی مشکل کشا ہے، نبی حاجت روا ہے، امتی مشکل میں ہو تو نبی مدد کرتا ہے۔ اگر تمہارے نبی مدد کر سکتے ہیں تو اپنے نواسے کی کربلا کے میدان میں مدد کیوں نہیں کی؟ ان کو اہل سنت کا جواب یہ ہے، ہمارے نبی مشکل کشا ہیں، حاجت روا بھی ہیں، امتی غم میں مشکل میں ہو آقا مشکل کشائی کرتے ہیں، اور میدان کربلا میں بھی میرے آقا نے اپنے نواسے کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ تمہارے گھر میں ایک مسجد ہو جائے، 3 دن میں تمہارا حال برا ہو، تمہارے ماں باپ اچانک مر جائیں، 10 دن تک تم کھانا نہیں کھاتے، میرے امام 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نہیں اترا، کھانے کا ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا، 72 لاشیں میدان سے اٹھا کر خیموں میں تنہا لائے ہیں، پھر بھی اکیلے لڑ رہے ہیں، ہزاروں یزیدوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں اپنے نواسے کی مدد فرما رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا، مؤرخین نے لکھا، یزیدوں کا بھی بیان ہے، ہمارے صحابہ کا بھی بیان ہے، امام زین العابدین خود فرماتے ہیں، میں یہ سارا منظر خیمے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب میرے والد امام علی مقام میدان کربلا میں تنے تنہا لڑ رہے تھے، جب آپ سامنے حملہ کرتے ہزاروں یزیدوں کو واصل جہنم کر کے لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے، اگر آپ دائیں طرف حملہ کرتے ہزاروں یزیدوں کو واصل جہنم کر کے لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے، اگر آپ بائیں طرف حملہ کرتے ہزاروں یزیدوں کو واصل جہنم کر کے لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے، پھر خیال آتا پیچھے اہل بیت ہے، کہیں میرے اہل بیت کو تکلیف نہ پہنچے، میرے امام اپنا گھوڑا واپس دوڑا کر خیمے کی طرف آتے، یزیدی پیچھے سے گھیرتے، آپ ہزاروں یزیدوں کو پیچھے سے حملہ کر کے انہیں بھی واصل جہنم کر کے لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس امام علی مقام کی پشت پر تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جب میرے والد لڑ رہے تھے اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا جیسے خود مولا علی کربلا میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہا جب میرے والد یزیدوں کو واصل جہنم کر رہے تھے ایسا لگتا تھا تلوار ذوالفقار مولا علی کی تھی، ہاتھ میں خون مولا علی کا تھا، سیدہ فاطمہ کا دودھ جوش مار رہا تھا۔ میرے امام کا کمال یہ تھا کہ اتنی کمزوری کے باوجود بھی 40,000 یزیدوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد بھی آپ رکے نہ، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اپنے جان کا نذرانہ کریم رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد نے دیکھا، کہا اگر یہ حال رہا 40,000 کیا 40 لاکھ ہوں، یہ اکیلا حسین سب کو واصل جہنم کرے گا، کیا کرنا چاہیے؟ کہا چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب دائیں طرف سے تینوں کی برسات، بائیں طرف سے تینوں کی برسات، سامنے سے تینوں کی برسات، پیچھے سے تینوں کی برسات۔ میرے عاشقان رسول، اہل بیت سے پیار کرنے والے، اپنے دل میں ذرا توجہ کر کے سوچو، وہ تصور باندھو، 10 محرم کا دن، جمعہ کا دن، عین یہی وقت میرے امام میدان کربلا میں تنہے تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، میرے امام پر تلواریں چل رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک تیر گھوڑے کو لگا، گھوڑا بدکا، آپ امام علی مقام زمین پر تشریف لائے، ابھی کھڑے ہونے والے تھے، ایک لانتی یزیدی نے امام علی مقام کو پیشانی پر تیر مارا، امام علی مقام کی پیشانی زخمی ہوئی، آپ نے تیر کو نکالا، پھر وہی خون کا فوارہ ابل پڑا، میرے امام نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں بھرا، چلو بھرنے کے بعد مورخین نے لکھا میرے امام نے اسی خون کو پھر آسمان کی طرف اچھالا اور کہا اے اللہ، جس طرح میرے بیٹے علی اصغر کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، اسی طرح اپنے بندے حسین کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ وہ خون آسمان کی طرف گیا تو ہے، اگر زمین پر نہیں لوٹا، اس بات کی دلیل ہے کہ کریم رب نے امام علی مقام کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔
کہا بدبخت پیشانی پہ تو نہ مارتا تو نہیں جانتا اس پیشانی کو مصطفیٰ جان رحمت نے کتنی بار چوما ہے۔ المختصر میرے امام اب زمین پر تشریف لائے، اب یزیدوں نے گھیرا، اب ایک کو کہا آگے بڑھ سر جھکا کر، یزید سونے میں توڑ دے گا، تلوار لے کر آگے آیا مگر امام کے بدن کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ دوسرا آیا، کہا چل بزدل پیچھے ہٹ، وہ آگے بڑھا، میں سر دن سے جدا کر کے یزید سے مار لوں گا، مگر امام علی مقام کے بدن کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ تیسرا آیا وہ بھی کانپنے لگا، چوتھا آیا وہ بھی کانپنے لگا، یہاں تک کہ فوج کا سپہ سالار شمر جو اصلی بدبخت لانتی تھا یہ آگے آیا، کہا تم ویسے تو بڑے بہادر ہو، بڑے پہلوان ہو، تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر ایک اتنا زخمی ہے، ہل نہیں پا رہا ہے، اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتے، دیکھو میں جدا کرتا ہوں۔ یہ کہا اور امام علی مقام کے سینے پر چڑھ گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، سیدھا لیٹے ہوئے تھے تو سینے پر بیٹھ گیا، اب تلوار ہاتھ میں ہے۔ امام علی مقام کی حالت کیا تھی؟ علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ کہتے 33 زخم تیروں کے تھے، 34 زخم نیزوں کے تھے، 66 زخم تلواروں کے تھے، ٹوٹل 134 زخم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بدن پر موجود تھے۔ اس حال میں بھی میرے امام نے کیا کیا، ہمیں پیغام کیا دیا، دل کے گانوں سے سنیے۔ جب یہ شمر آپ کے سینے پہ چڑھا تو میرے امام نے اسے دیکھتے ہی مسکرا پڑے اور کیا کہا، صدقت یا رسول اللہ، اے میرے نانا آپ پر قربان، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سبحان اللہ، کمال ہی کمال ہے۔ یہ کہا اور مسکرا دیے۔ شمر نے کہا اس حال میں بھی حسین نانا کو یاد کر کے مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ہاں، میرے نانا نے جو کہا وہ سچ کہا، اور میرے نانا نے تیرے بارے میں بھی، تیرے لانتی ہونے کے بارے میں بھی مجھے خبر دی تھی۔ کیا؟ فرمایا میں نے اپنے ان کانوں سے اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے نانا نے مجھے کئی وصیتیں کی، اور میں ایک وصیت یہ تھی، مجھے فرمایا میرے حسین کربلا میں تم جاؤ گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لانتی یزیدی جس کے بدن پر سفید داغ کے دھبے ہوں گے وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، فرمایا میرے بیٹے حسین میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں ایک چت کبرا کتا میرے اہل بیت کے میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا وہ چت کبرا کتا تو ہے، اور تیرے بارے میں میرے نانا نے مجھے برسوں پہلے خبر دے دی۔ یہ کہا، اب اسے غصہ آیا، تلوار نکالی، قریب تھا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کرتا۔ 10 محرم جمعے کے دن آنے والے عاشقان رسول، اب دل کے کانوں سے میرے امام کا آخری جملہ سنو۔ اتنی زخمی ہونے کے باوجود بھی جب امام علی مقام کو یقین ہو گیا اب میرا سر تن سے جدا ہونے والا ہے، میرے امام نے اپنے بدن کو حرکت دی اور اپنے سر انور کو کریم رب کی بارگاہ میں سجدے میں ڈال دیا، اور سجدے میں کیا پڑھا، اللہم ردن بقضائک، اے اللہ تیرا حسین اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود بھی تیری تقدیر پر اب بھی راضی ہے، وَصَبْرًا عَلَىٰ بَلَائِكَ، اے اللہ تیری طرف سے تیرے بندے حسین پر جتنی مصیبتیں آئی ہے تیرا بندہ حسین سب پر صبر کرنے والا بن چکا ہے، وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، اور اے اللہ تیرا حسین بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، یہاں تک کہ کربلا میں بھی ساری زندگی تیرے ہر حکم کو تسلیم کرتا رہا ہے۔ اے اللہ اپنے حسین کی اس قربانی کو قبول فرما۔ میرے امام نے پھر پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب 3 مرتبہ یہ جملے پڑھے تب شمر بدبخت نے
امام عالی مقام کے گلے پر تلوار چلا کر سر انور کو تن سے جدا کر دیا. میرے امام دنیا سے تشریف لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر میرے امام ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، تم بھی نماز مت چھوڑنا. میں نے زندگی میں کبھی تلاوت قرآن نہیں چھوڑی، تم بھی تلاوت قرآن مت چھوڑنا. میں نے ساری زندگی اللہ کی رضا پر راضی رہا. اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، اہل بیت کا پیار سچا ہے، ساری زندگی رب کی تقدیر پر راضی رہنا. میں نے ساری زندگی اللہ کے ہر فیصلے کو مانا ہے. اگر سچے حسنی ہو، سچے حسینی ہو، تو تم بھی ساری زندگی اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے رہنا. میں نے جس طرح زندگی کا آخری سجدہ سر کریم رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے، تمہیں بھی پیغام یہ ہے، ساری زندگی اپنی پیشانی، اپنی جبین نیاز اپنے کریم رب کی بارگاہ میں جھکانا. یہ 5 پیغام میرے امام اپنی نانا کی امت کو دے کر گئے. فائدہ کیا ہوگا اگر حضور کا امتی امام عالی مقام کے ان فرامین پر عمل کرتا ہے، عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، امام عالی مقام کے نام کی سبیل لگاتا ہو، لنگر کھاتا ہو، کھلاتا ہو یا پلاتا ہو، امام عالی مقام کی اگر سیرت اپنے آپ پہ نافذ کرتا ہے، وہ اس بات کا یقین کر لے قیامت کے دن یہی امام عالی مقام اپنے نانا کے اس امتی کی اللہ کی بارگاہ سے بخشش بھی کروائیں گے اور حضور کے صدقے اپنے نانا کی امتی کو جنت میں بھی داخل فرمائیں گے.